یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. جب ان کو بیچ دیا گیا یعنی ان کو خریدا شاہ مصر نے، مصر کا جو عزیز تھا انہوں نے اس کو خرید لیا. دیکھو جب کوئی قیمتی چیز بازار میں آتی ہے لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے. اتنے حسین و جمیل تھے، ان کی قیمت کے بھاؤ بک نہیں رہے تھے وہ لوگ. وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بکے بہت چند قیمت کے، اب عزیز مصر ان کو خرید رہے ہیں یہاں سے. جب ان کو خریدا عزیز مصر نے شہر سے، لامراتی اکریمی مسوا، تو اس نے یعنی عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اکریمی، اس کا اکرام کر. کیا کہا؟ اس کا اکرام کر. اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت خود کرتے ہیں. آپ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تو سنا ہوگا نا، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پلوایا ہے؟ فرعون کے دربار میں، جہاں بچوں کو، جہاں وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوسرے سلطنت میں کوئی بچہ پیدا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پلوا کر رہا ہے، اسی کی سلطنت میں پلوا رہا ہے، بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے پلوایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. تو یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو خاطر سے رکھنا. مسواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے فائدہ مند ہو جائے یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں. یہاں سے بتا رہا ہے جب وہ خرید کے لے آیا بہت حسین و جمیل، تو اپنی بیوی سے کہا اس کی عزت کر بھائی، اس کو اکرام دے، اچھا ٹھکانہ دے، یا یہ ہو سکتا ہے آگے چل کے ہمیں نفع دے. یعنی اس آیت سے پتہ بھی چلتا ہے او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے. اولاد کون بناتا ہے؟ جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہی چاہتا ہے یار میں رکھ لوں اس کو. تو یہاں سے بھی بتا رہا ہے کہ ہو سکتا، یا مفسرین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے عزیز مصر کی کوئی اولاد نہ ہو. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طریقے سے ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں. یعنی کنویں میں ڈال کے چلے گئے، اب پریشان بازاروں میں بکتے پھر رہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر کے ہاتھوں خریدوا کر ٹھکانہ کہاں پہ دے دیا ہے؟ عزیز مصر کے گھر میں ٹھکانہ دیا ہے. اور عزیز مصر نے بھی اس سے محبت کی اور کہا کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے، ہمیں فائدہ دے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے مدد کرنے والے ہوتے ہیں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر دینا بتلا دیں، ہم اس کو علم دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اونچا مقام دینا چاہے تو پریشانیاں تو آتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ حل موجود رکھتے ہیں. تو یہاں سے کہہ رہا ہے ہم اس کو خوابوں کی تعبیروں کا علم بتلائیں گے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہاں کیا کرنا ہے. بظاہر ہمیں لگتا ہے یار پریشانی آ گئی، بڑی مصیبت میں پریشان، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی ہے، سب کا مددگار ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر آدمی جانتے نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ذرا سی پریشانی آئی ہم رونا دھونا، بھائی اسی پریشانی میں ہماری کامیابی کا راز مضمر ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے جانتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا. یعنی جب جوان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، حکمت دی، علم دیا، اور فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. پریشانی تو نیک لوگوں کو آتی، دیکھو پریشانی کن کو آئے گی؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہی آزمائے گا. بندہ کس کو آزماتا ہے؟ جس سے دل کسی کو محبت ہوتی ہے، ورنہ کون بھائی کام پڑ گیا نہ پڑا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم جو احسان، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کبھی ضائع نہیں کرتے، ہم بدلہ ضرور رہ کر دیتے ہیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. اب یہاں سے زلیخا اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو بیان فرما رہا ہے کہ کیا ہوا تھا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے وہ ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلانے لگی. وراودته، اور پھسلانے لگی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو. کون؟ زلیخا. ہوا فی بیتہا، وہ جس کے گھر میں رہتے تھے، عن نفسی، ان کے نفس سے. وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، اور کہنے لگی آ جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بہت حسین تھے، بہت جمیل تھے، وہ بھی فدا ہو گئی. زلیخا بھی کیا ہوئی؟ فدا ہو گئی. اب وہ تو گھر میں رہا کرتے تھے،
اور عزیز مصر ایسا تھا کہ باہر اپنا کام پہ جانا ہوتا ہے ڈیوٹی پہ، تو اب یوسف علیہ السلام کو پھسلا رہی ہے، بہکا رہی ہے، غرض جو بھی کرنا تھا کر رہی ہو اور ان کو پریشان کر رہی ہے۔ اب دروازے بھی بند کر دیے، گھر سے باہر نہیں جا سکتے، ایسا ہو کہ آدمی کو پھسلا رہا بہکا رہا تو انسان کیا ہو بھائی بھاگ جائے نکل کے، نہیں بھاگ بھی نہیں سکتے، اب دروازے بھی بند کر دیے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کتنے تالوں میں بند کیا گیا تھا؟ 7 تالوں میں۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، بہرحال جو بھی ہے لیکن مشہور ہے۔ وقالت حیت لک، اور ان کو دعوت دینے لگی کہ آ جاؤ بس۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی بنا توبہ توبہ، انہ ربی احسن مثوائے، وہ میرا مربی ہے جو مجھ کو کتنی اچھی طریقے سے پال رہا ہے۔ اب یہاں سے کس کو بتا رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کہا اللہ کی پناہ تو ایسا کام کرنے کو کہہ رہی ہے؟ بھائی میں ایک تو مجھے ٹھکانہ دیا رہنے کے لیے، میں گھر سے بے گھر تھا، پریشان تھا، وہ میرا مربی ہے، مجھے ٹھکانہ دیا، اتنا ٹھکانہ بھی اتنا اچھا والا دیا کہ اپنی اولاد بنانے کے لیے مجھے بول رہا ہے انہ لا یفلح الظالمون۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایسے حق فراموشوں کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کام مجھ سے کروانا چاہ رہی ہو، اللہ کی پناہ وہ میرا بھائی اتنا خیر خواہ ہے، اتنا دنیا کے اندر بھی رواج ہے کہ بھائی کوئی اگر کسی سے ملاپ رکھتا ہے، میل جول رکھتا ہے، دوست ہوتا ہے تو اس کے بارے میں سنتا نہیں، یار میرا دوست ہے مت کرے ایسا، رہنے دے اس کو، کہتے ہیں نا۔ تو یہاں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ظالموں کو کامیاب نہیں کرے گا، اس لیے بچنا چاہ رہے ہیں یہاں سے۔ تو اب پھر فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی رہا تھا، وہ تو فدا ہے ہی تھی، پہلے سے فدا ہے ہی تھی، وہ کیسے باز آنے والی تھی؟ جی کسی انسان کے دل میں کسی کی طرف سے محبت پیدا ہو، کتنے سمجھا لو، نہ جی کرنا ہے تو کرنا ہے، کتنے سمجھا لو، ہوتا ہے نا، کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو وہ اس عورت کے دل میں ان کا خیال جم ہی رہا تھا، لولا الرآ برہان ربی، اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا۔ عجیب سی بات، ایک تو جوان ہے، ایک جوان ہے، حسین ہے، تو بہلا بھی رہی ہے، پھسلا بھی رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے، تو اور وہ اتنی مائل ہے ان کی طرف، تو انسان کو تھوڑا بہت تو خیال آ ہی جاتا ہے، انسان ہے دیکھو، خیال آ ہی جاتا ہے۔ لولا الرآ برہان ربی، کہ ان کو بھی اس عورت کا خیال ہو چلا تھا، اگر اپنے رب کی دلیل کو انہوں نے نہ دیکھا ہوتا تو زیادہ خیال ہوتا، بہت زیادہ عجیب ہو جاتے، اور وہ برائی سے اور الٹی سیدھی باتوں سے بچ نہ پاتے۔ یہاں سے بتا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طریقے سے ہم نے ان کو دور کر دیا برائی سے بھی اور گناہ کبیرہ سے بھی، انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ ہمارے مخلصین اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے فرما رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بھی دکھلا دی ہے اور ان کو دور بھی کر دیا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندے میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اخلاص والا ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتا ہوگا، بظاہر آزمائش آئے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ یہ آیت فرما رہی ہے انہ من عبادنا المخلصین، کیوں فرمائیں گے؟ کیونکہ جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، مخلص ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب، اور دونوں دروازوں کی طرف دوڑے، یعنی جب یہ ساری بات ہو گئی تو اب انسان بچنے کے لیے ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، تو واستبق الباب، اور وہ دروازے کی طرف بھاگے دونوں، یعنی یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں اور زلیخا پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ وقدت قمیصہ، اور اس عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور اتفاق یہ ہوا جب یہ ہم سنے ہیں کہ تالے خود بخود کھلتے چلے گئے تھے، وہ بھی بھاگتے چلے گئے، اب جو یہ ساری چیزیں ہوئی تو جیسے آخر کا دروازہ کھلا تو وہاں انہوں نے جو پایا عزیز مصر کھڑا ہے دروازے پہ، اتفاق کی بات ہے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا، یعنی جب بھاگنے لگے کرتا ارتا پھاڑ دیا تو اب دروازے پہ سامنے کون کھڑا ہے؟ ان کا شوہر کھڑا ہے۔ تو قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، دیکھو عورت کتنی جلدی بدلتی ہے، عورت کی کتنی فطرت ہے، کتنی جلدی بدلتی ہے، بھاگے جا رہا ہے کتنی جلدی خیالات چینج ہو جاتے ہیں، کتنی جلدی مکر و فریب میں طرح طرح کی خیالات آتے ہیں۔ یہاں سے سنیے گا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، کہ جو شخص کہا، اس نے کس نے کہا؟ جب دیکھ لیا یار ایک دم سے یہ تو کھڑے ہیں، اب بہانہ تو بنا نہیں تھا، تو اب کہا
کہ کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو ارادہ کرے اپنے آپ کے اہل و عیال کے ساتھ برائی کا. کیا کر رہی؟ کر خود رہی ہے، سارے کام خود کر رہی ہے، لیکن جب دیکھا نا اب تو میں پھنس گئی تو فوراً اپنے بیان بدل دیے. عورتیں کرتی نا ایسے کرتی، پہلے کہتی پھریں گی کچھ، لیکن جب دیکھا نا کہ میں پھنسنے والی تو اپنے بیان بدل دی. کچھ بھی کرنے کے لیے، مکر و فریب کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہی بدل دیتی ہے. تو اب یہاں سے کہ کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو ارادہ کرے آپ کے اہل و عیال کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجن وعذاب علیم. یہ تو قید خانہ ہے، یہ دردناک عذاب. تو قید خانہ اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ وہ سارے چیزوں کے نگہبان تھا، عزیز مصر اس کے ہاتھ میں تھا سارا، تو یہ تو قید میں ڈالو یا اس کو ایسا دردناک عذاب دو کہ یاد رکھے اس کو. تو قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلھا، یہ اپنے شوہر کو پھسلا رہی تھی. تو اب یہاں سے یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس نے ہی پھسلایا تھا مجھے. یہاں سے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اس نے ہی مجھے پھسلایا تھا میرے نفس سے، اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دی. وشہد شاہد من اہلھا، اور گواہی دی ایک گواہ نے من اہلھا، ان کے ہی خاندان میں سے. اب کون تھا وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے گواہی دلوائی تھی؟ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں اس کو مفصل بیان کریں گے. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. وہ چھوٹا سا بچہ تھا، بیٹ وہاں سے کہہ رہا ہے، حالانکہ بڑا ہوتا تو ایک بار کو یہ کہتا کہ شاید انہوں نے ان کی سانٹھ گاٹھ دکھے، آپس میں ملی بھگت دکھے، اس نے پہلے کہہ دیا ہوگا اس سے کہ اگر کچھ ہونے لگا تو ایسے کہہ دیے. لیکن وہ بچہ بولتا نہیں تھا، جھول میں پڑا ہوا ہے، جھولی میں جو بھی تھا. تو اب وہ گواہی دے رہا ہے ان کے اہل و عیال میں سے کہ اگر اس کی قمیص قد من قبل، آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو سچی کون ہے؟ زلیخا سچی ہے. وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. کہ انسان جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاپ کرتا ہے یا لڑائی کرتا ہے تو گریبان ہی زیادہ چاک ہوتا ہے. تو وہ اس کو بتا رہا ہے کہ اگر اس کی، وہ بچہ کہہ رہا ہے اگر اس کی قمیض جو ہے آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور جھوٹے کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو فَكَذَبَتْ، تو زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور سچے کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام سچے ہیں. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، جب عزیز مصر نے ان کا کرتا دیکھا، ان کی قمیض دیکھی پھٹی ہوئی پیچھے سے پھٹی ہوئی، تو کہا یہ تم عورتوں کی چالاکی ہے. اب یہاں سے عزیز مصر ہاتھوں ہاتھ کہہ رہا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکی ہے. ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری چالاکیاں بہت بڑی، بہت غضبناک ہوتی ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ شاہ مصر. وہ کہہ رہا ہے یہاں سے کہ عورتیں بہت عجیب ہوتی ہیں، تمہاری چال جو ہوتی ہے نا بہت عجیب ہوتی ہے، ہر کوئی تمہارے پھندے میں پھنس ہی جاتا ہے. تو یہاں سے بتا رہا ہے یوسف عارض آزا، جو بھی بات ہوئی وہاں سے ساری باتیں ہو کے اب یہاں سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف عارض آزا، اے یوسف اس بات کے جانو، چلو ختم کر دو. دیکھو جب عزت دار آدمی ہوتے تو اپنی عزت کو چھپانے کے لیے کیا نہیں کرتے؟ واویلا نہیں کرتے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر اپنی عزت کی نیلامی نہیں کروانا چاہتے ہو. وہ یہ چاہتے کہ چلو جو بھی ہوا گھر کی بات گھر میں رہ جائے. جی اے یوسف اس بات کو جانے دو، یعنی بس ختم کرو، یہاں جو ہوا ختم کرو. آپس میں سمجھاتے نا بیٹھ کے. دیکھو وہاں کہہ رہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اے لڑکی، یعنی وہ کہہ رہا اس سے، شاہ مصر کہہ رہا چل جا کے توبہ تو بھی کر لے جا کے. عزت دار جو ہوتا ہے ایسے ہی کرتا ہے. یعنی آج کل ہمارے دور میں ہوتا تو نے ایسا کر دیا، یہ کر دیا، مارتے چھیتے. تو بلکہ یہ عزت دار آدمی کی نشانی نہیں، بلکہ اس کی ایک کمینوں کی نشانی ہے. اپنی عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہی سزاوار ہے، اس لیے اپنے رب سے توبہ کر لے، مان جا، باز آ جا، اپنی غلطی سے حرکتیں نہ کرے. خیر چلیے یہ تیسرا رکوع مکمل ہوا. انشاءاللہ آگے سے مکمل واقعہ اور جو آگے ہوگا اس سے بتائیں گے.